نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 24 شعبان المعظم ہے. کہا جا سکتا ہے کہ صرف 5 دن رمضان المبارک میں باقی رہ گئے ہیں. جمعرات کو غالب گمان ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ ہو، ورنہ جمعے کا تو یقینی ہے. رمضان میں اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، آج کی نشست میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آج کے اس اہم موقع پر رمضان کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم ترین بات ہے وہ اب حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. باقی تلاوت تو آپ کریں گے انشاءاللہ، ذکر بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، نوافل کا بھی اہتمام فرمائیں گے. لیکن رمضان المبارک میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے، دن میں روزہ ہے اور رات میں تراویح ہے. اور آپ کے سامنے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث رکھ لی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ پاک نے تم لوگوں پر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. وَسَنَنْتُ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تم لوگوں کے لیے رات کا قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دے دیا ہے. تو گویا کہ ایک عمل اللہ کی طرف سے اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو دونوں ہی اعمال کیا ہوئے؟ انتہائی اہمیت کے حامل ہوئے. ایک کا عمل رب ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا محبوب خدا کی اہمیت کی وجہ سے. اب اللہ پاک کے عمل کو اپنائیں، اللہ کے محبوب کے عمل کو چھوڑ دیں تو بات نامکمل ہو جائے گی، اور ایک طرف کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں تب بھی بات نامکمل ہوگی. سمجھداری والا، عقل مندی والا، عقیدت والا، محبت والا اور عظمت والا طریقہ کیا ہے کہ دونوں باتوں کو انتہائی اہمیت دی جائے. اور اہمیت کیا ہے؟ دونوں باتوں کو عملاً اپنایا جائے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا اور میں نے تمہارے لیے رات کا قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دے دیا. یہاں تک تو بات آ گئی. اب آگے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آگے فرما رہے ہیں فَمَنْ صَامَهُ، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم روزے کو بھی پورا کر لے، وَقَامَهُ، اور میری سنت تراویح کا بھی بھرپور اہتمام فرمائے. تو جب دونوں باتیں اس نے اپنا لی تو اس پر کیا ملے گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دونوں باتوں کو پورا کرنے پر کیا ملے گا؟ خرج من ذنوبہ، یہ دنوں کو روزہ رکھنے والا اور یہ راتوں کو تراویح پڑھنے والا یہ ایسا ہوگا خرج من ذنوبہ، یہ اپنے گناہوں سے یوں نکل کے باہر آ جائے گا، یعنی یوں پاک ہو جائے گا کیوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے اس کو پہلے دن جنا تھا. بتائیے پہلا جو بچہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ گناہوں سے بالکل پاک شفاف. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے دن کا روزہ رکھا اور رات کا تراویح کا اہتمام فرمایا ایمان اور احتساب کے ارادے سے، تو فرمایا یہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو پہلے دن جنا تھا. اب یہاں اس حدیث میں آپ ذرا غور کر لیں. اب السلام فرما رہے ہیں جس نے
صامہ وقامہ، روزہ بھی رکھا اور رات کی تراویح کا اہتمام بھی کیا، تو اس پر یہ اجر ہے، اس پر یہ اجر ہے۔ معلوم ہوا ایک کیا اور دوسرے چھوڑ دیا، اس پر یہ اجر نہیں ملے گا، دونوں کو ملانا ضروری ہے۔ وہ کیا خیال ہے پھر؟ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ روزے کا تو اہتمام ہو ہی جاتا ہے، تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، ہم آج سے عزم کریں کہ اس بار کا جو اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اللہ نے موقع دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے صرف تراویح پڑھنے نہیں ہے بلکہ اہتمام سے ادا کرنا ہے، اور 20 رکعت اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر اول تا آخر پورے آداب اور اس کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ایک بات میں اور عرض کر دوں، 8 رکعت ہیں، 20 رکعت ہیں، اس تفصیل کو میں بیان کروں گا، لیکن ایک بڑی اہم ترین بات جس میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ کوتاہی بے خیالی میں ہو جاتی ہے، وہ کوتاہی وہ بے خیالی میں ہو جاتی ہے، بندے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتا اور بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ 20 رکعت کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا، بیچ میں چونکہ گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے ساتھ لاتے ہیں، مسجد والے بھی الحمدللہ انتظام کرتے ہیں۔ اب وہاں جماعت کڑی ہو گئی، 4 رکعت کے بعد وقفہ ملتا ہے نا، تھوڑا سا تسبیحات پڑھتے ہیں، اب پڑھنے میں لگ گئے، کچھ ساتھ میں کیا کیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ اب پانی پینا کوئی بری بات نہیں ہے، پی لیجئے، لیکن وہاں جماعت کڑی ہو گئی، سورہ فاتحہ بھی پوری ہو چکی، اور اس نے قرآن کا کچھ حصہ بھی آگے پڑھنا شروع کر دیا، 1 آیت نکل گئی، 2 آیتیں نکل گئی، 4 آیتیں نکل گئی۔ اب بتائیں اس کا قرآن مکمل ہوا یا آدھا رہ گیا، کم رہ گیا؟ کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس تھوڑی سی بے خیالی سے، ایک دن میں تھوڑی سی بے خیالی ہوئی، 4-6 آیتیں رہ گئی، پھر اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، 27 دن میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ تو بتائیے روزانہ کے اتنا آیت جمع کر لیں، کتنا سارا جمع ہو جائے گا، اور یہ آخر میں خوش ہوگا کہ میں نے پورا قرآن تراویح میں ختم کر لیا۔ تو ختم تو کر لیا لیکن پورا نہیں کیا ہے۔ تو جہاں اتنا اہتمام ہو، پانی پینا ہو تو فوراً پی لیں، تاکہ امام اللہ اکبر کہے تو اس سے پہلے آپ کھڑے ہوں اور ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اس میں عموماً میں دائیں دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ اتنی آیت اس کی نکل گئی، اللہ کا بیچارہ مطمئن ہوتے، خوش ہوتے کہ الحمدللہ میں تو پہلے سے صف اول میں بیٹھا ہوں، اور پانی پی کر کے اس کی چند آیتیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، یا تو پہلے سے پانی رکھیں یا پھر برداشت کر لیں، وطر کے بعد آرام سے پھر پی لیں، تاکہ ایک آیت بھی آپ کا جو ہے نا وہ چھوٹنے نہ پائے۔ اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے تراویح کے حوالے سے، یہ بات تو آ گئی الحمدللہ کہ بھئی دن کو روزہ بھی رکھنا ہے اور رات کو تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن تراویح پڑھنے کتنی ہے، یہ محترم بھائیو بہت اہم ترین بات ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ تو ویسے بھی کوئی فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث آپ کے سامنے آ گیا، ابن نے فرمایا میں نے رات کا قیام آپ کے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، جس طرح فجر کی پہلی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے، 2 رکعتیں فرضوں کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت ہیں اور سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اگر کوئی ان سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر اس کو بھی چھوڑ دیا گیا تو یہاں پر بھی یہ بندہ گناہگار ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، بالکل اسی طرح مستورات خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہیں، اگر نہیں پڑھیں گی گناہگار ہو جائیں گی۔ بہت سارے خواتین لاپرواہی کر لیتی ہیں کہ وہ تو مردوں کا کام ہے، ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں، ہمارے اوپر تو ضروری نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے ان کے اوپر،